اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر و بیشتر درود شریف پڑھنے والے لوگوں کے یہ سوال آتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، یا ہم پر کیوں یہ مصیبت آئی ہے، کیوں یہ آزمائش آئی ہے اور یہ کب ختم ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے ویڈیو نمبر 412 سے سٹارٹ کیا تھا کہ جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور پھر نیکسٹ ویڈیوز میں ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آزمائشوں کے متعلق جانا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے، آزمائش میں کیوں ڈالا جاتا ہے، اور آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کو کیا انعام ملتا ہے۔ تو یہاں پر میں کچھ احادیث مبارکہ کا خلاصہ بیان کروں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بات پر دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ مصیبت یا آزمائش کن پر اترتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء اور رسول علیہ السلام پر اترتی ہیں، پھر ان کے بعد جو مرتبے میں لوگ آتے ہیں ان پر، اور پھر جو ان کے بعد مرتبے میں لوگ آتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پابند ہے، مضبوط ہے، تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے دین میں نرم ہے اور اصولوں کی اتنی پابندی نہیں کرتا، تو اس پر آزمائشیں بھی نرم ہی آتی ہیں۔ لیکن جتنی سخت آزمائش ہوتی ہے، اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور گناہ بھی اتنے ہی زیادہ معاف کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4024 میں روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ پڑے لحاف پر ہاتھ رکھا تو تب بھی میرے ہاتھ کو حرارت محسوس ہوئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کتنا سخت بخار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء اسی طرح ہوتے ہیں کہ ہمیں آزمائشیں بھی دگنی آتی ہیں اور ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3255 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں راضی رہتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی آیت نمبر 3307 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت کی آزمائش جسم، اولاد اور مال سے ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 3301 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ام عبداللہ بنت ابی ذباب کے پاس ان کی بیماری میں عیادت کرنے آیا۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ، میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیماری میں عیادت کرنے گئی تھی، تو انہوں نے میرے ہاتھ پر زخم دیکھا تو کہنے لگی کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اس کی ناپسندیدہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو اس بندے کے لیے کفارہ اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، جب تک وہ اپنی اس آزمائش میں اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں جاتا، یا اسے ٹھیک کرنے میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو محتاجی سے آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس صرف ایک چادر بچتی ہے جو کہ ڈھانپنے کے کام آتی ہے۔ اور اس آزمائش میں، یعنی جہاں مال کی تنگی ہے، ان حالات میں بھی وہ آدمی اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے وہ آدمی خوش ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے کہ آزمائش میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کے لیے کیا انعامات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کو اللہ کی رضا ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں تھیں، پھر کہا جائے گا کہ اسے آگ میں ایک غوطہ دو۔ جب اسے آگ میں غوطہ دے دیا جائے گا تو پھر اس کو پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے دنیا میں کبھی کوئی نعمت ملی تھی؟ وہ کہے گا، نہیں، مجھے زندگی بھر کوئی نعمت حاصل نہیں ہوئی۔ پھر اس مومن کو لایا جائے گا کہ جس پر دنیا میں سب سے زیادہ سخت مصیبتیں اور آزمائشیں آئی تھیں، کہا جائے گا کہ اسے جنت میں اس کی نعمتوں کی ایک جھلک دکھا کر لاؤ۔
جب اسے جنت کی ایک جھلک دکھا کر لایا جائے گا تو اس کو پوچھا جائے گا کیا تجھے کبھی کوئی مصیبت اور آزمائش دنیا میں آئی؟ تو وہ کہے گا مجھے تو زندگی بھر کوئی مصیبت یا آزمائش نہیں آئی۔ اس حدیث مبارکہ کا ریفرنس سنن ابن ماجہ 4321 میں ملتا ہے، اور اس حدیث مبارکہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جب اہل ایمان پر آزمائشیں گزرتی ہیں اور وہ ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، شکر کا اظہار کرتے ہیں، تو آخرت میں ان کو اس قدر بے انتہا اجر ملتا ہے کہ وہ دنیا کی تمام تکالیف اور مصیبتیں بھول جاتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ سلسلہ تو صحیحہ کی ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں لیکن پھر بھی وہ میری تعریف کرتا ہے اور میری دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتا ہے تو وہ اس دنیا سے اس طرح اٹھے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو دنیا میں قید کر دیا اور اسے آزمائش میں مبتلا کر دیا، اس لیے جو اجر اس کی تندرستی میں یا خوشحالی میں اس کے لیے لکھتے تھے وہی اجر اب اس کے لیے لکھو۔ تو جب بھی ہم آزمائشوں سے گزریں، مصیبتوں سے گزریں، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پہ مصیبت کیوں آ گئی، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، وہ تو بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس مشکل وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا اسی طرح شکر ادا کرنا ہے کہ جیسے کسی اچھے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ اس آزمائش کے بدلے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہے ہیں، اور آخرت میں ہمیں وہ اجر عطا کریں گے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے بہت بڑے اور کامیاب لوگ بھی خواہش کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عافیت والے جب قیامت کے دن آزمائش والوں کا ثواب دیکھیں گے تو یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھال کینچیوں سے کاٹی جاتی، یعنی کہ آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کو آخرت میں جو ثواب ملے گا، جو اجر ملے گا، اس پر ہر کوئی رشک کرے گا۔ قرآن شریف میں ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور ہمیں اسے مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ نماز میں تھا اور اپنی دعا میں یہ لفظ کہہ رہا تھا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے تو آزمائش کا سوال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کر۔ ایک اور جگہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی آزمائش کے در پہ ہو جاتا ہے، یعنی پیچھے پڑ جاتا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آزمائشوں سے بچنے کے لیے کون سی دعا مانگنی چاہیے، ان دعاؤں کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کے کامنٹس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا کوئی ایسا درود شریف ہے کہ جو ہم آزمائشوں سے بچنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب اور دیدار نصیب کریں، ہر لمحے میں، ہر پل میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔